آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ روشن رہیں گھر کے چراغ۔ گڈ۔ ویسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تم اور تایا اب اس گھر میں مس فٹ ہو۔ نہیں، ایسی تو بات نہیں، وہ بولی۔ ہے، ایسی ہی بات ہے، توقیر وثوق سے بولے۔ ویسے سفیان اور سبحان بھی مختلف ہیں، شرمین نے بتایا۔ یہ تو ہے، انہوں نے تائید کی۔ اب سفیان MBA کے فائنل میں ہے، سبحان انٹر کر رہا ہے، اور گھریلو سیاست کو وہ سمجھتے تو ہیں مگر اماں کے سامنے بولتے نہیں، فضول کی ٹینشن ان کی پڑھائی پر پڑ جائے گی۔ گھر میں بھی کم ہی رہتے ہیں، سبحان کالج سے آتا ہے تو شام کو ٹیوشن پڑھنے چلا جاتا ہے، سفیان بھائی تو آتے ہی رات کو ہیں۔ رہی مہرین اور امبرین، وہ بھی اماں کے قریب ہیں، سفیان کوئی جاب کر رہے ہیں شاید، پتہ نہیں، کبھی پوچھا نہیں، شرمین بولی۔ گھر کے افراد سے اتنی بے نیازی، توقیر بولے۔ وہ خود ہی لیے دیے رہتے ہیں، شرمین نے آہستہ سے کہا، پھر بولی، ارے دیر ہو رہی ہے، گھر چلیں۔ مگر میری بات، وہ بولے۔ او ہاں، جلدی سے کریں نا بات۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ایک دم ہی توقیر احمد نے کہا، تو شرمین کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جی؟ ہاں شرمین، وہ گھر چلیں؟ شرمین گھبرا رہی تھی۔ میری بات کا جواب دو۔ وہ جواب چاہتے تھے۔ کیا جواب دوں؟ وہ بولی، تمہیں میرا ساتھ منظور ہے؟ یہ فیصلے ہمارے والدین کرتے ہیں توقیر بھائی، شرمین نے کہا۔ تم اپنی رائے دو، والدین سے بھی بات ہو جائے گی، وہ بے پرواہی سے بولے۔ کون کرے گا؟ شرمین نے کہا، میں خود کروں گا۔ آپ کے گھر والے مان جائیں گے؟ شرمین نے پوچھا۔ ان کو بنانا میرا کام ہے، مجھے یقین نہیں ہے۔ چچی جان کی جو پذیرائی ہوتی ہے ہمارے گھر میں، وہ اس گھر سے دوسری بہو کبھی قبول نہیں کریں گی، شرمین نے وثوق سے کہا۔ یہ باتیں تم مجھ پر چھوڑ دو، شرمین، میں نے اپنے ذہن میں اپنی شریک حیات کے لیے جو تصور بنایا ہے اس پر تم پوری اترتی ہو۔ یقین کرو شرمین، نصیر بھائی کی شادی سے پہلے ہی میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ یوں بھی اس وقت میں پڑھ رہا تھا اور وقت مناسب نہ تھا بات کرنے کے لیے۔ میں چاہتا تھا میری جاب وغیرہ ہو جائے تو تم سے بات کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ناپسند تم بھی مجھے نہیں کرتی۔ توقیر احمد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور اس سے تو نظریں ہی نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ دل پسلیوں کے درمیان دگنی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ تم سوچ لو، میں اماں سے بات کر لوں گا۔ میرے گھر والوں کی طرف سے تم پریشان مت ہونا۔ مجھے پتہ ہے انہیں منانا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ مگر ایک بات ہے، توقیر احمد نے جملہ ادھورا چھوڑا تو ان کے خاموش ہونے پر اس نے ایک دم بھی ان کی طرف دیکھا۔ وہ بات یہ ہے کہ تم تمکین بھابی کی طرح اپنی اماں کے بہکاوے میں مت آنا، توقیر احمد بولے۔ جی؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ ہاں، عاقبیت نااندیش ماؤں کی بیٹیوں کے گھر اجڑتے جلدی ہیں، توقیر احمد کے لہجے میں زہر تھا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی، مگر اسے پتہ تھا کہ توقیر احمد غلط نہیں کہہ رہے۔ چلو چلیں، تم سوچ لو، تمہارے جواب پر ہی میں آگے بات بڑھاؤں گا۔ انہوں نے میز سے بائک کی چابی اٹھائی اور باہر آ گئے۔ واپسی پر اسے توقیر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے جھجک سی ہو رہی تھی۔ آتے ہوئے
تو ایسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا تھا، مگر جانا بھی تو ضروری تھا، اور یوں بھی آج دیر ہو چکی تھی۔ واپسی پر ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی، تو کیر احمد نے اسے گھر سے دور اتارا اور پھر ہوا ہو گئے تھے۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہی اور پھر طویل سانس لے کر گھر کی طرف چل دی۔ السلام علیکم اماں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اماں پر پڑی، جو مرغیوں کے کٹوروں میں پانی رکھ رہی تھیں۔ اتنی دیر کر دی آج؟ وہ تیوریاں چڑھا کر بولی۔ پتہ ہے دھوپ کی وجہ سے ٹریفک کم ہو جاتی ہے، اور آپ کو رش کا تو پتہ ہے۔ اس نے بات بنائی اور اندر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے فل سپیڈ سے پنکھا چلایا تو ذرا جان میں جان آئی۔ پھر واش روم میں گھس گئی۔ چہرے پر خوب ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارے تو چہرے پر تو ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، مگر آنکھیں ہنوز جل رہے تھے۔ تو مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے قریب ہی سرگوشی ابھری۔ تمہیں میرا ساتھ منظور ہے؟ پھر کوئی بہت نزدیک ہو کر بولا تھا۔ تب وہ طویل سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ تو کیر احمد اسے کبھی بھی برے تو نہ لگے تھے۔ یوں بھی وہ سوبر سے تو کیر احمد، جن میں کمال کا ضبط اور تحمل تھا، اماں کی کڑوی کسیلی باتوں کو کس طرح مسکرا کر برداشت کرتے تھے۔ ان کی برداشت پر کبھی کبھی تو شرمین کو بھی حیرت ہوتی۔ اماں کس طرح تانے ترشی کرتی تھیں، مگر مجال ہے کہ کبھی آگے سے جواب دیا ہو، بلکہ بات بدل دیتے، یا پھر ہیرا کو لے کر گھر سے چلے جاتے۔ جب ہیرا واپس آتی تو ٹافی اور چپس کے پیکٹ اس کے ہاتھ میں ہوتے۔ چاچو، آئس کریم کھائی؟ وہ یوں ہی توتلی زبان میں بولتی۔ تب اماں کہتی، اچھا تمہارے چاچو نے کوئی احسان نہیں کیا، حق ہے تمہارا۔ اماں اس معصوم کو ڈانٹ دیتی تو وہ سہم جاتی، اور توقیر احمد مسکرا کر کہتے، مجھے پتہ ہے کہ میرا فرض ہے۔ ہیرا ہمارے گھر کی پہلی ننھی سی خوشی ہے۔ اگر وہاں ہوتی تو سب اس کے لاڈ اٹھاتے۔ کیوں، یہاں بھوکوں مرتی ہے؟ اماں فوری کہتی، میں نے یہ کب کہا؟ توقیر احمد گڑبڑا جاتے، میاں تمہارا مطلب تو یہی تھا۔ اب بات کو جس قدر بھی گھما پھرا لو، اماں تنک کر کہتی، اور توقیر احمد کو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی، اور ایسا اکثر ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتے، آئندہ وہ ہیرا کو نہیں لے جائیں گے، کچھ نہیں دلائیں گے، مگر جب آتے بھتیجی کی محبت آڑے آتی اور لے کر کالونی کی مارکیٹ میں چلے جاتے، اور واپسی پر اماں کی بے بھاؤ کی سننی پڑتی، اور اتنی عزت افزائی کے باوجود وہ اسی اماں کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے جنہیں وہ ایک آنکھ نہ بھاتے۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ مجھ میں کیا ہے؟ کہیں اماں سے انتقام کی خاطر تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ پھر گن گن کر بدلے لیں۔ ناک جیسا وسوسہ اس کے ذہن میں در آیا، نہیں تو کیر بھائی ایسے نہیں ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ کی غلطیوں کی سزا اولاد کو ملے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو شاید مجھ سے محبت کا کھیل کھیلتے اور پھر دھتکار دیتے۔ اماں سے انتقام لینے کے اور تھوڑے طریقے ہیں۔ اپنے وسوسے کو اس نے خود ہی دور کر دیا۔ ویسے تو کیر احمد کا ساتھ زندگی کو خوشگوار کر سکتا ہے، اس نے سوچا، اور پھر شرما گئی۔ اس کے چہرے پر دھنک اتر آئی تھی، اور آنکھوں میں جلن کی جگہ توقیر احمد کی شبیہ نے لے لی تھی۔ شرمین، کیا کھانا نہیں کھانا؟ اماں کی کڑاکے دار آواز اسے پھولوں کے دیر سے واپس لے آئی۔ بھوک تو نہیں تھی، مگر کھانا نہ کھانے سے جو انکوائری ہوتی اسے بھگتنا
اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ امبرین دسترخوان لگا چکی تھی، مہرین پھلکے بنا رہی تھی، جبکہ تمکین آپا ہیرا کو دلیا کھلا رہی تھیں۔ کیسی ہیں آپا؟ بہنیں کالج اسکول سے آ کر کام کریں اور آرام سے بیٹھی رہتی ہیں۔ بہنیں کالج اسکول سے آ کر کام کریں اور یہ آرام سے بیٹھی رہتی ہیں۔ شرمین باجی جلدی سے بتائیں، میں نے کریلے قیمہ کیسا بنایا ہے؟ مہرین نے پانی کا جگ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بتاؤ بھائی اسے، آخر تم تو کچن ایکسپرٹ ہو۔ اماں بولنے سے باز کہاں آنے والی تھی؟ اور کیا شرمین باجی کا ٹیسٹ اور ابا میاں کا سب سے منفرد ہے؟ مہرین بھلا کہاں چپ رہنے والی تھی؟ اچھا بابا چپ کرو، شرمین نے اسے چپ کرایا۔ اماں اور تمکین آپا نے سالن اپنی پلیٹوں میں نکالا تو پھر شرمین نے بھی ڈونگا اپنی طرف سرکایا۔ یہ اس گھر کا اصول تھا کہ اگر سب گھر میں ہوتے تو پہلے ابا میاں کی پلیٹ میں اماں سالن ڈالتیں، پھر سفیان اور سبحان کو دیتیں، اس کے بعد تمکین آپا کا نمبر ہوتا، پھر باقی جو بھی لے لیتا۔ مگر جب گھر کے مرد دسترخوان پر نہ ہوتے تو اماں اور تمکین آپا پہل کرتی۔ بھائی واہ، مزہ آ گیا مہرین، تمہارا انعام پکا، شرمین نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ، سر پہ کھڑی رہی ہوں تو پکایا ہے۔ تمکین آپا تنک کر بولیں، وہ تو آپ ہیرا کے لیے دلیا بنا رہی تھیں۔ مہرین منمنائی، ورنہ آپ اتنی گرمی میں اور کچن میں کھڑی ہوں۔ ہاں ہاں، کام کی شوقین تو صرف تم ہی ہو، تمکین تڑک کر بولی۔ اس سے پہلے کہ مہرین کچھ کہتی، شرمین نے اس کا ہاتھ دبا دیا اور ادھر اماں شروع ہو گئی تھیں۔ شرم نہیں آتی بڑی بہن سے زبان چلاتے ہوئے؟ زبان کھینچ لوں گی۔ اماں کا کہنا تھا کہ مہرین کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ شرمین کے روکنے کے باوجود بھی وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ اماں کیا تھا اگر وہ خوش ہو رہی تھی؟ اس کی حوصلہ افزائی سے اس کا دل بڑا ہو جاتا۔ ہاں ہاں، تم فضول کی طرفداریاں کیا کرو، طرفداری کی بات نہیں، بچی ہے دل رکھ لینے سے خوش ہوگی۔ بس بی بی تم ہی جھوٹ موٹ دل رکھا کرو، ہم سے یہ چونچلے نہیں ہوتے، تمکین آرا منہ بنا کر بولیں، اور شرمین نے خاموشی میں ہی عافیت جانی کہ توپوں کا رخ اور اس کی طرف ہو رہا تھا۔ تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نصیر کا فون آ گیا۔ تمکین آپا لپک کر اٹھی تھیں، مگر دوسری طرف چچی جان تھیں۔ تمکین آرا کا موڈ ہی آف ہو گیا تھا۔ ہیرا سو رہی تھی۔ بچوں کے سونے کا کوئی وقت تو نہیں ہوتا۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی، کل تو نہیں پر کسی روز بھیجیے گا، کل ہم بڑے ماموں کے ہاں جائیں گے، پھر میں بتا دوں گی، خدا حافظ۔ تمکین آرا نے کھٹ سے ریسیور کریڈل پر رکھا۔ ساس تھی تمہاری؟ اماں نے پوچھا۔ جی ہاں، کہہ رہی تھیں کل چھٹی ہے، وہ توقیر کو بھیجنا چاہ رہی تھیں ہمیں لینے کے لیے، تمکین نے بتایا۔ کیوں؟ اماں غرائیں۔ ہیرا کی ماں کے لیے اداس نہیں؟ اماں سلگ کر بولی۔ چھوڑیں اماں، آپ چلی جائیں آپا، آخر ان کا بھی تو دل کرتا ہے اپنے بیٹے کی اولاد سے کھیلنے کو۔ شرمین نے کہا۔ بس تمہاری نصیحتیں شروع، بھائی میری مرضی میں جاؤں یا نہ جاؤں، اور اپنی بچی کو ملنے دوں یا نہ دوں۔ بڑے ماموں کے ہاں جانے کا کب پروگرام بنا ہے؟ امبرین نہایت اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ فون سنتے سنتے شرمین نے کہا تو آپا اسے خوشمگی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی، اور شرمین نے دسترخوان سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ دن یوں ہی چپکے سے گزر رہے تھے، گرمیاں عروج پر تھیں، اور ایسے میں توقیر احمد کا خیال اس کے سوچوں کے آسمان پر دھنک بکھیر دیتا۔ اس کی آواز تن من میں ٹھنڈک بن کر اتر جاتی۔ توقیر احمد 2-3 مرتبہ آئے تھے، مگر وہ
ان کے سامنے نہ گئی تھی، بلکہ امرین کے ہاتھ چائے بنا کر بھیج دی تھی۔ اس روز شام کو وہ پائپ لگا کر صحن دھو رہی تھی۔ اماں اور تمکین آپا شکیلہ خالہ کے ہاں میلاد میں گئی ہوئی تھیں۔ امرین تو کل شام ہی سے گئی ہوئی تھی۔ مہرین اوپر چھت پر اپنے کل کے پریکٹیکل کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ مخصوص دستک تو وہ ہزاروں میں پہچان لیتی تھی۔ توقیر احمد کبھی بیل نہیں دیتے تھے، ہمیشہ دستک دے کر اندر آ جاتے۔ اسے اپنا حلیہ آج پہلی مرتبہ بہت عجیب سا لگا۔ ٹخنوں سے اونچی شلوار جس کے پائنچے گیلے تھے، دوپٹہ کمر سے بندھا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں جھاڑو اور ایک میں پائپ پکڑے وہ کھڑی تھی، اور دروازہ کھلا ہونے کی بنا پر توقیر احمد اندر چلے آئے تھے۔ السلام علیکم۔ جھاڑو پھینک کر اس نے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ مسکرائے۔ میں نے سوچا فرش ہی دھو ڈالوں۔ شرمین نے دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کہا۔ چائے لاؤں؟ آج سب کہاں گئے ہیں؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ خالہ کے ہاں میلاد تھا، سب وہیں گئے ہیں۔ ابا دکان سے نہیں آئے۔ سفیان بھائی حسب معمول رات کو آئیں گے۔ سبحان ٹیوشن پڑھنے گیا ہے۔ چلو تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ توقیر احمد نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ میں آتی ہوں۔ پہلے بھی تم غائب ہی رہتی ہو، پتہ ہے کتنی بار آیا؟ وہ بولے۔ جی وہ کچھ نہ بول سکی۔ بیٹھو اب، شرمانے کو عمر پڑی ہے۔ توقیر احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لگا جیسے اس کی پوری ہستی جھٹکوں کی زد میں آ گئی ہو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، مگر توقیر احمد کی گرفت مضبوط تھی اور وہ کہہ رہے تھے، سنو، ہاتھ اس لیے پکڑا ہے کہ تم بھاگ نہ جاؤ۔ میں نہیں چاہتی، آپ چھوڑے نا۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھا ہاتھ۔ توقیر احمد کا لہجہ اور انداز ایک دم ہی بدل گئے تھے۔ وہ دیکھے نا، مارے گھبراہٹ کے اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیا دیکھوں؟ وہ اس کی کیفیت کا مزہ لیتے ہوئے بولے۔ پلیز توقیر بھائی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ اس کی پریشانی سے حظ اٹھاتے ہوئے وہ ایک دم ہی اس پر ترس کھا گئے۔ اچھا، وہ جو کام کہا تھا وہ تم نے کیا؟ کون سا کام؟ نہایت حیرت سے اس نے توقیر احمد کو دیکھا، اور پھر ان کی آنکھوں میں چمک سی دیکھ کر اسے کام یاد آ گیا۔ دیکھیں، شرمین نے کہنا چاہا۔ دکھاؤ، وہ خوشی سے بولے۔ شرمین نے خود پر قابو پا لیا تھا اور نہایت رسان سے کہہ رہی تھی، آپ نے سوچ لیا ہے؟ سوچا تھا تو تم سے بات کی تھی۔ توقیر احمد بولے۔ اور آپ کے گھر والے؟ شرمین نے کہنا چاہا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، انہوں نے جلدی سے کہا۔ کہیں میرے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ شرمین، تم میری محبت ہو، میری خواہش ہو، اور کوئی بھی اپنی محبت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور نہ کسی کو زیادتی کرنے دیتا ہے۔ مجھے گزرے چند دنوں میں احساس ہوا ہے کہ تم میری زندگی کی بہت بڑی خوشی ہو، اور میں اسی خوشی سے اپنے دل کے ساتھ اپنا گھر بھی منور کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دیر کاہے کی؟ شرمین بولی۔ تمہاری اجازت درکار ہے۔ وہ مسکرائے۔ میری طرف سے اجازت ہے توقیر بھائی، پلیز بھائی تو نہ کہو۔ وہ منہ بنا کر بولے۔ شرمین گڑبڑا گئی اور پھر ایک دم ہی اندر بھاگ گئی۔ توقیر احمد کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ گھر سے نکل آئے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا توقیر؟ میں اور صابرہ بیگم کی دوسری بیٹی بہو بنا کر لاؤں؟ گھاس کھا گئے ہو؟ رضیہ خاتون سلگ کر بولیں۔ اماں، شرمین بہت مختلف ہے، توقیر بولے۔ تمکین بھی مختلف ہی تھی، مگر دیکھ لو، اپنی اماں کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ اور تو اور مجھ سے بیٹا اور پوتی بھی دور کر لیے ہیں۔
رضیہ خاتون کی آواز بھر آ گئی۔ اماں، یہ میری خوشی ہے۔ کیا آپ کو بیٹے کی خوشی عزیز نہیں؟ میری جان، مجھے اولاد کی خوشی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ توقیر بیٹا، سوچو، مجھ میں دوسرا بیٹا گنوانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں ہو نصیر نے کس طرح آنکھیں پھیری ہیں۔ جو اسے ساس اور بیوی کہہ دے وہی اس کے لیے حدیث۔ ہم جھوٹے۔ آپ کو مجھ میں اور نصیر بھائی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ توقیر احمد بولے، شادی کے بعد تم بھی بدل جاؤ گے۔ صابرہ بیگم کو ہاتھ میں کرنے کے گر آتے ہیں۔ پھر اتنے سال آپ ان کے ساتھ رہیں، آپ نے یہ گر کیوں نہ سیکھے؟ توقیر نے شرارت سے کہا، ہم تو بھئی خدا پر ہی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، میرا مسئلہ تو حل کریں، توقیر نے کہا۔ آخر ایسی کیا بات ہے شرمین میں؟ رضیہ خاتون بولی، پتہ نہیں اماں، مگر مجھے وہ پسند ہے، اور یقین کریں وہ آپ کی بہترین بہو ہوگی۔ اور اماں، طلعہ تاپی آئی ہیں، مقدس نے کمرے میں آ کر اطلاع دی اور پھر پلٹ گئی۔ آئے ہائے، طلعت آئی ہے۔ اماں باہر جانے کو تھی کہ طلعت آپی بما اپنے گول مٹول ٹیپو کے ساتھ اندر آ گئی۔ توقیر نے بہن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ٹیپو کو لے لیا، جبکہ طلعت اماں سے لپٹ گئی تھی۔ پورے 6 ماہ بعد شکل دکھائی ہے، اب ایسی بھی کیا مصروفیت؟ اماں کا شکوہ محبت بھرا تھا۔ بس اماں، محسن کو فرصت ہی نہیں ملتی اور نہ ہی چھٹی ملتی ہے۔ اب بھی آفس کے کام سے کراچی آ رہے تھے تو میں بھی چل پڑی ساتھ۔ تو آپا، آپ ٹرین پر وہاں سے بیٹھ جایا کریں، یہاں پر توقیر بھائی اسٹیشن سے لے آیا کریں گے۔ اب حیدرآباد زیادہ دور تو نہیں۔ مقدس نے مسئلے کا حل بتایا۔ چل ہٹ، جیسے سہولت ہو آ جائے، بس گھر میں خوش رکھے اللہ۔ اماں نے مقدس کو ڈانٹا اور طلعت کو دعا دی۔ تب ہی محسن بھی توقیر کے ہمراہ آ گئے تھے۔ اماں نے داماد کی بلائیں لیں اور پھر باہر آ گئیں کہ اب کھانا کھانے کا اہتمام بھی کرنا تھا، اور طلعت تھی کہ آتے ہی کام میں جت گئی۔ اب گھر میں بہو ہوتی تو آتے ساتھ تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلے اماں، کوئی بات نہیں، کوئی میں غیر ہوں؟ طلعت محبت سے بولی۔ بھئی ہو تو تم غیر، انہوں نے کہا۔ اماں، طلعت بچوں کی طرح ٹھنک کر بولی۔ تو اماں نے ان کی پیشانی چوم لی۔ اب تمہارا وہی گھر ہے، یہاں تو تم مہمان ہو۔ اماں، پھر اس گھر کی یاد دل سے کیوں نہیں جاتی؟ یہاں کے مکینوں کی محبت ہر دم دل کو کیوں کسک میں مبتلا کرتی ہے؟ جب یہ گھر میرا نہیں تو یہ یاد کیوں آتا ہے؟ کوئی دن نہیں ہوتا جب مجھے سب یاد نہ آئے، طلعت نے کہا تو اماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ واقعی میکے کی یاد تو عورت کے پلو سے بندھی ہوتی ہے، یہ گرا نہ نکلتی ہے اور نہ ہی ڈھیلی ہوتی ہے۔ عورت کے لیے میکہ ایک قلعہ ہے۔ کہتے ہیں جس عورت کا جس قدر میکہ مضبوط ہو اس کی سسرال میں اتنی ہی قدر ہوگی، اور یہ سچ بھی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد طلعت تو اماں کے کمرے میں آ گئی تھیں، جبکہ محسن، توقیر احمد اور ابا جی انوار احمد کے ساتھ بیٹھک میں آرام کر رہے تھے کہ وہاں روم کولر تھا، جہاں دن کو چاندنی پر تکیے رکھ کر گھر کے مرد سو جاتے تھے۔ اور اماں، کوئی نئی تازی؟ نصیر بھائی کب آ رہے ہیں؟ طلعت نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بولیں۔ کیوں فون نہیں آتا؟ طلعت نے کہا۔ آتا ہے، مگر تب جب ماں کی کھچائی کرنی ہو۔ رضیہ خاتون مسکرائیں۔ کیا مطلب؟ صابرہ بیگم کی عادت کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں اسے، اور وہ ادھر سے ہی چڑھائی کر دیتا ہے۔ آپ بات کریں، ایک تو وہ غصے میں سنتا نہیں، تمہیں علم تو ہے اس کے غصے کا، پھر پردیس میں ہے میرا بچہ، یوں ہی پریشان ہو، میں کچھ نہیں کہتی، آئے گا تو سب بات ہوگی۔ وہ بولی۔ پھر بھی اماں زیادتی ہے،
تائی کی اور بھابھی کی۔ طلعت نے کہا، چھوڑو بیٹا، یہ میرا نصیب ہے، اور دوسرے کی سنو، شرمین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رضیہ خاتون نے ہولے ہولے ساری بات بتا دی۔